چلے ایک حدیث پاک سن لے. ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. پہلی چیز آقا کی حدیث میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تمہارے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتا میرے بندے تم نے کہاں تک عمل کیا؟ اور اے لوگوں آپ تو علم سے بالکل ناواقف ہے, آپ نے علم حاصل نہیں کیا, آپ کیسے جواب دو گے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ آپ تو ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے. ایک چیز کہ آپ پر علم دین حاصل کرنا فرض تھا, آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا, اور جب آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ آپ ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی باغیچہ میں کوئی درخت ہی نہ ہو, کوئی شجر ہی نہ ہو, کوئی پیڑ ہی نہ ہو, کیا اس سے پھل لا سکتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ چار چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے, چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اللہ اکبر. جب میں نے یہ باتیں پڑھی ایک لائن میں تو آگے میں نے جو ہی پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ترمذی شریف میں اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے انسان سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے ذرا تم بتاؤ تو صحیح, میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے, میں نے جو تمہیں عمر دی ہے, اسے تم نے کہاں گوایا ہے, اسے تم نے کہاں بسر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اے نوجوانوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا یہی جواب دیں گے کہ میں امرتی میں رہ کر اس راستے پر, اس ہائی وے پر میں صرف ڈی جے بجا بجا کر گھومتا تھا؟ کیا آپ کے پاس یہی جواب ہوگا تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ کیا جواب دے پاؤ گے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. پہلے تو عمر کے متعلق سوال ہوگا, پہلے تو ایج کے بارے میں سوال ہوگا, پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ پھر رب پوچھے گا اے میرے بندے ذرا تم بتاؤ تو صحیح, تم نے جو علم حاصل کیا ہے, میں نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے, اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا؟ ایک علماء کی جماعت ہے, آپ تو عوام ہے, آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. چلے ایک حدیث پاک سن لے. ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. پہلی چیز آقا کی حدیث میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تمہارے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتا میرے بندے تم نے کہاں تک عمل کیا؟ اور اے لوگوں آپ تو علم سے بالکل ناواقف ہے, آپ نے علم حاصل نہیں کیا, آپ کیسے جواب دو گے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ آپ تو ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے. ایک چیز کہ آپ پر علم دین حاصل کرنا فرض تھا, آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا, اور جب آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ آپ ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی باغیچہ میں کوئی درخت ہی نہ ہو, کوئی شجر ہی نہ ہو, کوئی پیڑ ہی نہ ہو, کیا اس سے پھل لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کبھی درخت کے بغیر پھل نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس علم ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اچھے کام کیسے کریں گے؟ یہ کیا کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ کام اچھا ہے یا برا ہے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اے میرے دوستو آج بھی وقت ہے, شریعت کا علم حاصل کرو تو یاد رکھو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تو دو باتیں ہوئی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات کیا ہے کہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اے میرے بندے میں نے جو تمہیں مال عطا کیا, میں نے جو تمہیں دولت عطا کی, تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تم سے پوچھا جائے گا. کہیں تم نے حرام جگہ سے تو نہیں کمایا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے حلال جگہ سے کمایا ہے, آپ نے اچھی جگہ سے دولت کو کمائی ہے اور حرام جگہ پر خرچ کر رہے ہیں. آپ اس وقت کون سا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کون سا آنسر ہوگا؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ اکبر. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھا سوال ہوگا
اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے جو تمہیں جسم دیا تھا ترو تازہ بنا کر باڈی بلڈر بنا کر طاقتور بنا کر اسے تم نے کہاں خرچ کیا؟ اپنی جوانی کو تم نے کہاں گوائی، کہاں صرف کیا؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. اے لوگوں اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے. اللہ اکبر. جب میں اس حدیث کو میں نے پڑھا تو مجھے شہباز خطابت علامہ اشتیاق عالم کا مدنے کا ایک شعر یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی زندگی پہ نکی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہ نکی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ